کہ جس نے کربلا کی تکمیل میں اپنی مسکراہٹ سے مرکزی کردار ادا حماد اہل بیت کی دھرتی ہے، یہاں لفظ کا قتل میرا خیال گناہ ہے، تو یہاں میں لفظ کہوں گا کہ اس شہنشاہ پہ میں کیا بولوں جو دین آدم کے رونے سے شروع ہوا تھا اصغر کے ہنسنے پہ مکمل ہوا، جو آدم کے گریہ سے شروع ہوا تھا اسے اصغر کی مسکراہٹ نے مکمل کر دیا۔ صحیفہ امامت کی سورہ کوثر 14 میں نہ رہ کے بھی باب الحوائج، بہادر اتنا ہے کہ عباس کے بعد آیا ہے، ضروری اتنا ہے کہ جب تک دنیا میں آیا ہی نہیں حسین نے کربلا کا سفر شروع ہی نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی شہنشاہ کے بارے میں 6 ماہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ میں ان پاک گھر کے پاک شہزادوں کے بارے میں، پاک بادشاہوں کے بارے میں ماہ و سال کبھی نہیں گنتا۔ میں بڑا خوبصورت سا لفظ کہنے لگا ہوں، مجمع میں ایک بندہ ہلکا سا مسکرا دے میں سمجھوں گا لفظ اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ 6 ماہ اصغر کی عمر نہیں، 6 ماہ مدت رہ گئی تھی اسلام کی نبض کے رکنے کے لیے۔ بادشاہ حسین 6 ماہ کا خون رہ گیا تھا اسلام کے وجود۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ سرکار۔ میں بالکل خالصتاً عقیدہ منبر پہ پڑھنے کا قائل، کوئی تمہید نہیں کی، کہیں سے کوئی بھی لفظ نہیں، بالکل سادی سادی باتیں آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ پھر اگلا لفظ ہے عقیدے کا پہاڑ، لیکن بڑے دھیمے لہجے میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ عقیدہ آج تک آپ کا یہی ہے کہ یہ آدم سے پہلے کے لوگ ہیں، یہ تو سب کا عقیدہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اصل آدم ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، دعویٰ ادھورا کر کے اپنی قوم کو کبھی بھی معلق چھوڑ کے میں نہیں جاتا، جہاں پرواز لے کے گیا ہوں اس سے اوپر لے کے جاؤں۔ میں نے کہا یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب جنت سے نکالا تھا تو آدم کا لباس اللہ نے چھین لیا تھا۔ خدا نے آدم سے کہا لباس جنت اتار، بغیر لباس کے زمین پہ جا، اور آدم جنت کا لباس دے کے آئے تھے۔ آدم جنت کا لباس پہن کے آئے نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ مکین جنت تھا، مالک جنت نہیں تھا۔ مالک جنت ہوتا تو یہاں بیٹھ کے بھی منگوا سکتا تھا، خدا نے بوجہ آدم سے لباس جنت چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نسل آدم میں سے جو بھی آتا ہے بغیر لباس کے آتا ہے۔ میں پھر لفظ کہتا ہوں، نسل آدم میں سے جو بھی آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ ہمیں جو بھی آدم کی نسل سے آئے گا وہ لباس کے بغیر آئے گا۔ اگر کوئی لباس پہن کے آ گیا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ نسل آدم نہیں ہے، وہ اصل آدم ہے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، اس گھر کا کوئی بھی بغیر لباس کے نہیں آیا۔ اگر مولوی پوچھے دلیل کیا ہے، اس سے کہنا انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا کیا، وہ کہے گا سجدہ۔ اس سے کہنا سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہی نہیں۔ میں ان کے بارے میں کہوں یہ 9 کو آئے، 13 کو آئے، 3 کو آئے، 5 کو آئے، یہ ساری چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھے۔ یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں ہے، ماضی، حال، مستقبل یہ زمانے کی قسم ہے، یہ ان کسی قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ہے ہی نہیں۔ میں بڑا سادہ سا جملہ دینے لگا ہوں، اگر یہ زمانے میں ہوتے تو امام زمانہ تو نہ ہوتے۔ امام کہتے ہیں جو آگے چلے، یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے، آگے چلتے، زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک بندے نے میرے امام سے کہا تھا، مولا جب میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ شاید اس صحابی کا اشارہ ہمارے دور کی طرف تھا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم ہر دور میں
جس کا عقیدہ بالکل اچھا نہیں تھا اس نے کہا ولادت، جس کا بڑا اچھا تھا اس نے کہا نزول۔ اگر مجھ سے میرا عقیدہ سنو تو میرا تو عقیدہ یہ ہے، یہ دونوں ہی الفاظ ان کی بارگاہ میں جچتے ہی نہیں۔ جس کا بڑا اچھا عقیدہ اس نے نزول کہا ہے، بابا جی ایسے کہا، نزول بھی کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا، ان کی ہاں پستی ہوتی نہیں۔ پھر ان کے لیے کیا کہیں، ظہور کہیں، نزول کہیں، یہ سارے الفاظ چل رہے ہیں نا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق۔ میں نے خیرات میں ایک لفظ مانگا، اگر وہ اچھا ہوگا تو ڈیرہ غازی خان میں کوئی ایک آدھ بندہ مجھے اس جملے کی قیمت دے دے کہ ان کے بارے میں پھر کیا جملہ کہیں، ان کے آنے کو کیا کہیں، ان کے جانے کو کیا کہیں۔ جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخش دیتے ہیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیتے ہیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ 9 رجب کو آئے نہیں، 9 رجب کو ہمیں نظر آئے تھے۔ یہ 9 رجب کو آئے، 13 کو آئے نہیں، ہمیں نظر آئے۔ یہ 3 شعبان کو آئے نہیں، ہمیں نظر آئے۔ یہ تھے، یہ ہیں، یہ رہیں گے۔ یہ کہاں تھے؟ جس نے بہت عقیدہ رکھا اس نے کہا یہ آسمانوں پہ رہتے ہیں، آسمان بھی ان کا ٹھکانہ تو نہیں ہے، جنت ان کا گھر تو نہیں ہے، جنت تو ان کے نوکروں کے رہنے کی جگہ۔